بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑھتے ہیں اگلے کیس اسٹڈیز کی طرف. بیک ڈورز کی کیٹیگری میں بیک ڈورز ہم نے کیا کہا تھا؟ اٹ ریفرز ٹو اینی میتھڈ بائی وچ authorized and unauthorized users are able to get around normal security measures and gain high level user access on a computer system, network اور سافٹ ویئر اپلیکیشن. یہ ہم نے بیک ڈور کی ڈیفینیشن پڑھی تھی. اب ایک بڑا انٹرسٹنگ ہوا تھا نومبر 2014 میں سونی پکچر ہیک. بیسیکلی یہ سونی پکچر انٹرٹینمنٹ کمپنی تھی 2014 میں. اس کو کوئی $35 ملین کا لاس ہوا تھا اس انسیڈنٹ پہ. تھا کیا کہ انہوں نے ایک مووی کا ٹریلر ریلیز کیا جس کا نام تھا دی انٹرویو. اس کا پلاٹ یہ تھا کہ اس میں دو امریکنز پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. وہ ان کو CIA ہائر کرتی ہے, انٹیلیجنس ایجنسی یو ایس اے کی, کہ وہ کم جونگ جو لیڈر ہے نارتھ کوریا کا, اس کا انٹرویو کرے. اور ڈیورنگ انٹرویو وہ اس کو اسیسینیٹ کر دیں. یہ اس کا پلاٹ تھا اور ایک کامیڈی ٹائپ مووی تھی. تو جب انہوں نے اس کا فرسٹ ٹریلر ریلیز کیا تو نارتھ کوریا نے اس کو سخت ریٹیلیٹ کیا, اور اس پہ انہوں نے اس وقت کے پریزیڈنٹ US براک اوباما کو انہوں نے کہا کہ اس کی ریلیز کو روکا جائے. تو کچھ عرصے کے لیے اس کی ریلیز پینڈ ہوئی. پھر خیر انہوں نے ایک ڈیٹ اناؤنس کر دی اس کو ریلیز کرنے سے پہلے. تو اس کی ریلیز کی ڈیٹ سے پہلے یہ گارڈین آف پیس ایک گروپ تھا, اس نے سونی پکچر انٹرٹینمنٹ کا پورا نیٹ ورک ہیک کر لیا. ان کے تمام امپلائیز کا ڈیٹا جو ریلیز نہیں ہوئی تھی فلمز 4 کے قریب, ان کو وہ ہیک کر لیا. اور اس پہ انہوں نے پہلے تو ان سے رینسم ویئر ڈیمانڈ کیا. پھر آہستہ آہستہ وہ ڈیمانڈ بڑھتی انہوں نے پھر اسٹریٹ اوے کہا کہ جو مووی ریلیز ہونے جا رہی ہے آپ اس کو روکیں. اس پہ پھر FBI نے اپنی انویسٹیگیشن بھی سٹارٹ کر دی. بہرحال انہوں نے یہ جو ڈیٹا تھا وہ پھر جو انٹرنیٹ پہ مختلف ڈاؤن لوڈنگ جو فری ڈاؤن لوڈنگ سائٹس ہیں مووی کی, وہاں پہ یہ ان کی موویز ریلیز کر دی جو کہ ابھی ریلیز نہیں ہوئی تھی. اور اس پہ کافی ساری کنٹروورسی کریٹ ہوئی. اس کے بعد سونی نے پورا کا پورا اپنا نیٹ ورک جو تھا اس کو دوبارہ اس کی ایکسیس گین کر دی. لیکن انہوں نے ایسا اس کے اندر بیک ڈور انسٹال کیا تھا کہ وہ پھر دوبارہ سے وہ جو بھی سونی کرتا تھا تو اس پہ وہ دوبارہ سے ان کا سارا ڈیٹا ان کی ایکسیس میں تھا. الٹیمیٹلی اس کی جو ریلیز تھی وہ پینڈ ہوئی. پھر انہوں نے کوئی پارشل ریلیز کی, ان کو وہ مووی بھی مختلف سینماز میں نہیں چل پائی, اور ان کی جو فلم تھی آلریڈی ریپوٹیشن کا بہت بڑا نقصان ہوا. جو 4 موویز ان کی ویسے ریلیز ہو گئی پہلے ہی, تو ایک بہت بڑا ان کو یہ لاس ہوا. تو ایک بڑا فیمس انسیڈنٹ ہے, یہ بیک ڈور کی ایک مثال ہے. پھر سولر ونڈ سپلائی چین اٹیک تھا. یہ بھی بہت بڑا اٹیک تھا. یہ ایک سولر ونڈ کمپنی ہے جو کہ IT مینجمنٹ اور مانیٹرنگ سسٹمز بناتی ہے. تو ان کا بہت بڑا جو اس کی ایک اپ ڈیٹ کے اندر جو کہ ہیکرز نے وہ ان کا بریچ کیا سپلائی اس کا سولر ونڈ کا, اور اس کی اپ ڈیٹ میں انہوں نے وہ بیک ڈور رکھ دیا. اور وہ جتنے لوگوں کو انہوں نے ان نوئنگلی وہ اپ ڈیٹس دی, اس سے وہ سارے کے سارے سسٹمز ورلڈ وائڈ افیکٹ ہوئے. اس میں US گورنمنٹ ایجنسیز تھی, مائکروسافٹ تھا, فائر آئی نے سب سے پہلے اس اٹیک کو ڈیٹیکٹ کیا. تو یہ اس کو ایک سپلائی چین اٹیک کی کیٹیگری میں, جس میں آپ کو تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر, یعنی انسٹیڈ آف ٹارگیٹنگ دی مین سسٹم, آپ جو تھرڈ پارٹی جس سے آپ کو سافٹ ویئر لے رہے ہیں اس کو ٹارگیٹ کریں, اور آپ کسی آرگنائزیشن کی میں آپ ایکسیس لے لیں یا ان کو ہیک کر لیں. تو یہ اس کی بھی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے جو کہ سولر ونڈ والا ہے. پھر وارمز ہم نے پڑھے تھے کہ سیلف ریپلیکیٹنگ, سیلف پروپوگیٹنگ, سیلف کنٹینڈ پروگرامز ہیں دیٹ یوزز نیٹورک میکنزم ٹو اسپریڈ اٹ سیلف. تو اس کی ایک بڑی زبردست مثال ہے, آئی ایم شیور یہ آپ نے سنی ہوگی, اسٹکس نیٹ. جون 2010 میں ایک سوفسٹیکیٹڈ وارم تھا اسپیسیفکلی ڈیزائن ٹو ٹارگیٹ جو انڈسٹریل کنٹرول سسٹمز تھے, اور یہ پرٹیکولرلی ٹارگیٹڈ تھا ٹورڈز ایران نیوکلیئر پروگرام, اور اس نے اس کو فزیکل ڈیمیج, فزیکل نقصان. تو یہ ایک بڑا ایسا انسیڈنٹ تھا جس سے آپ وائرس سے کسی فزیکل سسٹمز کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. اور اس نے سیمنز کے اس کا سکاڈا سسٹم یعنی سپروائزری کنٹرول اینڈ ڈیٹا ایکوزیشن سسٹمز کہتے ہیں, ان کو اٹیک کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فیسلٹی تھی اس میں جو انڈسٹریل کنٹرول سسٹم تھے
وہ ایئر گیپ تھے. ایئر گیپ یعنی کہ وہ کسی انٹرنیٹ سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھے. تو پھر یہ کیسے انفیکٹ ہو گیا؟ تو یہ جو اس کے بارے میں رپورٹڈلی کہ یو ایس بیز کے تھرو یہ یو ایس بی کے تھرو مالویئر آیا اور پھر اس نے ونڈوز کی کوئی ولنریبلٹیز ایکسپلائٹ کی یا اس کو کرتا ہوا وہ یہ ٹریول کرتا ہے. تو جہاں اس کو سیمنز کا وہ کمپیوٹر ملا جو سیمنز کے کنٹرول سسٹمز کو کنٹرول کر رہا تھا، اس نے اس کمپیوٹر سسٹم پہ پھر اپنا اٹیک لانچ کیا. اور ایک طرف تو اس نے ان کنٹرول سسٹم پہ اٹیک لانچ کیا، تو دوسری طرف اس نے وہ جو مانیٹرنگ سسٹم تھے ان کو بھی اس طرح جو اس کو مانیٹر کر رہے تھے ان کو اس طرح ٹرک کیا کہ ان کو وہ فالس انفارمیشن آئی تھی. ان کے لیے تمام ریڈنگز کنٹرول سسٹمز کی نارمل تھی، جبکہ آن گراؤنڈ وہ بری طرح ڈیمیج کر رہا تھا سسٹمز کو. تو یہ ایک اسپیشلائز قسم کا اٹیک تھا جو لٹریچر میں ہے کہ یہ اسرائیل یو ایس بیسڈ انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک کمبائنڈ آپریشن تھا اور اس سے یہ اٹیک ہوا. تو یہ ایک بڑی ریسنٹ مثال ہے. تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.